السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے الحمدللہ ہم ایک سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج سے ہم روزانہ اپنے ڈیلی روٹین میں جو عام طور پر جو دعائیں یوز کرنی چاہیے ہم میں سے تمام بہنوں کو ان دعاؤں کا پتہ ہے، لیکن تمام بہنوں کو ان دعاؤں کا پتہ نہیں ہے۔ اور جن بہنوں کو ان دعاؤں کا پتہ ہے، آئی ایم شیور کہ ان میں سے 80% جو میری بہنیں ہیں ان کے مائنڈ سے یہ دعائیں اسکپ ہو چکی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ تو فضیلت پہلے میں آپ کو ان دعاؤں کی بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کس طرح سے ممکن ہے؟ اب ایک انسان واش روم میں بیٹھو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر سکتا نا، ٹھیک ہے۔ اب ایک انسان لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے، تب لوگوں میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر تو نہیں کر سکتا نا، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا، کیسے کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر انسان اٹھتے بیٹھتے؟ ذرا سوچ کے بتایا مجھے، نہیں کر سکتا نا، ایسا ممکن نہیں ہے انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے نیکوکار بندے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، وہ ہر وقت عبادت کرتے ہیں۔ لیکن جو عام روٹین پہ چلنے پھرنے والے آفس ورکنگ انسان ہیں، یا کوئی ٹیچرز ہیں، کوئی فیمیلز یا ہاؤس وائف ہیں، تو وہ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر سکتی، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان فرمایا ہے، ایسی صورت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی دعائیں دی ہیں کہ ہم ان کو پڑھیں۔ اٹھنے سے بیٹھنا ہے تو یہ والی دعا پڑھنی ہے، کھڑے ہونا ہے تو یہ والی دعا پڑھنی ہے، چھینک آنی ہے تو یہ والی دعا پڑھنی ہے، اور جمائی آنی ہے تو یہ والی دعا پڑھنی ہے، واش روم جانا ہے یہ والی دعا پڑھنی ہے، واش روم سے باہر آنا ہے یہ والی دعا پڑھنی ہے۔ اور اچھا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ تو احسان کیا کہ ہمیں یہ دعائیں بتائی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ان دعاؤں کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب واش روم میں جانے کی دعا کی مثال لے لیں، میں آپ کو یہ چیز گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں میں آپ کو یہ چیز کہ اگر آپ واش روم جانے کی دعا کو پابندی سے پڑھیں گے اور واش روم باہر آنے کی دعا کو، تو آپ کو کبھی بھی پیٹ کی بیماریوں سے جوجھنا نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو یہ 100% شور ہو کے کہہ رہی ہوں، کیونکہ میرا خود کا آزمایا ہوا ہے۔ اگر آپ واش روم میں جانے کی دعا پڑھیں گے تو آپ کو کبھی بھی یہ جو ہوتے ہیں اپنا جو قبض کا مسئلہ رہتا ہے ہر وقت آئے دن، تو یہ ہمیں یہ مسئلے نہیں رہیں گے، کیونکہ ہم نے جس طرح سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا ہم اس طرح سے سارے کام کریں گے، تو ہمیں پھر کسی چیز کی پریشانی ہوگی ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کانسٹیپیشن ہو، اس وجہ سے ہو کہ ہم بہت اوور ایٹنگ کرتے ہوں، یا اپنی ڈائٹ کو ہمارے پاس ایک بیلنس ڈائٹ ریکوائر نہ ہو، یا کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس ایک بیلنس ڈائٹ ہے اور آپ صحیح کھاتے ہیں، سادہ خوراک کھاتے ہیں، تو آپ کو کبھی بھی اگر آپ دعا پڑھیں گے، دعا کو پابندی سے پڑھیں گے، کبھی بھی آپ کو کوئی بھی ایسی بیماری کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو آج سے ہم سوتے وقت کی دعا پڑھیں گے، تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس مشن میں میرا ساتھ دینا ہے، اور اس میری جو ویڈیوز ہیں ان کو زیادہ سے اور کچھ نہیں چلیں، میں صرف یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میری ایک بہن اپنے کسی فیملی ممبر کو بھیج دیا کرے۔ فار ایگزامپل، اگر میری ویڈیوز کو 10 لوگ بھی سنتے ہیں اور وہ ان میں سے ہر آگے آدمی ایک کو شیئر کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ایک ویڈیو کو 20 لوگ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ٹائم میں، ٹھیک ہے۔ تو ایسا کیا ہوگا، مجھے تو ثواب ملنا ہے، آپ کو بھی تو ملنا ہی ہے نا، ڈبل ثواب ملنا ہے آپ کو بھی۔ ایک تو آپ نے اس کو سنا ہے، پھر یاد کیا ہے، پھر تیسرا کہ اس کو آگے پھیلایا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس سے جو اگلا ہے اس نے بھی آگے پھیلایا ہوگا، ظاہری بات ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کو ثواب ملتا رہے گا، جب تک آگے پھیلتا رہے گا نا یہ کام، تب تک آپ کو اس کا ثواب ملتے رہنا ہے، مجھے بھی ملتے رہنا ہے۔ کیا پتہ کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ ان چھوٹے چھوٹے ویڈیوز کے پھیلنے کا تا قیامت قائم رہے، اور ہمیں قیامت تک ثواب ملتا رہے، اور یہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بخش دے اپنے بندوں کو، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ان دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، ان کو اپنے ڈیلی روٹین میں آپ ایسا کریں، آپ ان کی عادت نہیں پڑتی نا، تو آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے جہاں پہ آپ کوکنگ کرتے ہیں وہاں پر آپ کھانا کھانے کی دعا لگا لیں، ٹھیک ہے۔ جہاں پر آپ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں وہاں پر آپ سامنے دیوار پہ کھانا کھانے کی دعا لگا لیں۔ واش روم کے باہر آپ کیا نام ہے
واش روم کے بعد دروازے پہ آپ واش روم اندر جانے کے باہر آنے کی دعا لگا لیں. اور پھر جو باہر کا دروازہ ہے جو مین دروازہ ہوتا ہے جو گلیوں میں ہوتا ہے یعنی گلی سے باہر روڈ پہ جانے کے لیے, تو آپ مین اپنے جو ڈور ہیں وہاں پہ بھی باہر کی طرف سے اندر داخل ہونے کی دعا لگا لیں, چھوٹی سی چٹ بنا کے ان کی چارٹ لے لیں بڑا سا, اور مار کے سے وہاں پہ لکھتے جائیں اور پھر سارے گھر میں سے لگاتے جائیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمارے گھر میں رحمتیں بھی ہوں گی, برکتیں بھی ہوں گی, ہمارے گھر میں امن و سکون بھی قائم ہوگا, اور ہمیں خود بہت زیادہ فائدے ہوں گے. ایک ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا, ہم چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے بچیں گے. تیسرا ہمیں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمیشہ ہمارے پہ رہیں گی. اور چوتھا یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والے بندوں میں شامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اسٹارٹ کرتی ہوں. سوری پہلے آپ کو تھوڑا سا لیکچر دینا پڑا اس وجہ سے کہ آپ میں دعاؤں کو یاد کرنے کی جو خواہش جگے, اور آپ خوشی کے ساتھ دعاؤں کو یاد کریں, اپنے آپ پر بوجھ نہ سمجھے کہ اب ہمیں کرنی ہے تو بس ٹھیک ہے یہ اور وہ. ٹھیک ہے, خوشی سے جو کام کرتے ہیں ہمیشہ وہی کام کامیاب ہوتا ہے. جو کام ہم اپنے سے دل سے نہیں کرتے وہ کام کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. تو یہ میں اسٹارٹ کرتی ہوں. یہ سوتے وقت کی دعا ہے. سوتے وقت آپ نے جو دعا پڑھنی ہے وہ یہ ہے. اسٹارٹ کرنے لگی ہوں, آپ نے غور سے سننا ہے. ٹھیک ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. جی, اللہم بسمک اموت و احیا. ٹھیک ہے, اللہم, اللہ کو موٹا کرنا ہے اور کھڑی آنے کی صورت میں 1 سے 2 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. ہم بسمک, سین کو پر سیٹی کی آواز ہے. بسمک اموت, میم کے ساتھ واو ہے, واو مدہ ہے, اس کو 1 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. و احیا, ہا کو موٹا کرنا ہے اور یا کے ساتھ کھڑی ہے, اس کو بھی 1 سے 2 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. اس کا ترجمہ ہے اللہم الہی عز و جل, یا آپ کہہ لیں آسان کہنا چاہتے ہیں تو اے اللہ. ٹھیک ہے, ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. بسمک, ٹھیک ہے, تیرے نام پر. ٹھیک ہے, اموت, میں مرتا ہوں. اچھا جی, جہاں پر حمزہ کے اوپر زبر آ جائے نا وہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بات خود کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ منہ تو کا مطلب ہوتا ہے مرنا, لیکن حمزہ آ گیا, حمزہ کا مطلب میں ہوتا ہے, اس وجہ سے آتا ہے کہ میں مرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں نا, الہی عز و جل, میں تیرے نام پر مرتا ہوں. ٹھیک ہے, آ گیا. انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے ترجمہ بھی اسٹارٹ کرنا ہے, ترجمہ تفسیر. تو آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی سمجھنے کی بہت اشد ضرورت ہے تاکہ آپ کو ترجمہ کرنے میں آسانی ہو. وَأَحْيَا, ٹھیک ہے, اچھا جی, وَأَحْيَا, اور جیتا ہوں. ٹھیک ہے, وَأَحْيَا. اچھا جی, اب جینا کو ہوتا ہے ہائی, وہ جینا کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن حمزہ آ گیا مطلب ہے کہ میں جیتا ہوں. ٹھیک ہے, اللہم بسمک اموت و احیا. 1 منٹ بعد دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں. اللہم بسمک اموت و احیا, اے اللہ میں تیرے نام پر مرتا ہوں اور جیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ آج کی بہت ہی چھوٹی سی دعا تھی, بہت ایزی سی دعا ہے. آپ نے سونے سے پہلے اپنے بستر پہ جب جاتے ہیں لیٹتے ہیں تب آپ نے دعا پڑھ کے سونا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے, اس کو آگے بھی ضرور شیئر کرنا ہے ایک آدمی کو. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.